عبد المالک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ حاضرین جلسہ، معزز سامعین، اساتذہ کرام، عزیز بچوں اور بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ جل شان وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس روح زمین پر پیدا کیا تاکہ ہم تمام جنوں اور انسان اس اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ تمام نبیوں رسولوں پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے آخری رسول تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے ذات عالیہ پر۔ سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں، سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں، بسا ہو جب کہ نقش حب محبوب خدا دل میں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ محمد ہے متاعی عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ رب العالمین بہت بڑا بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ تو میں جو موضوع لے کر کے کھڑا ہوں آپ لوگوں کے سامنے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ در حقیقت اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا، ایک ایسا رسول اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے اور ان کے زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب و دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے ہم پر بے شمار احسان کیے ہیں۔
اور ہمیں انگنت نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی احسان پر احسان نہیں فرمایا۔ قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں ہاتھ پاؤں دیے تو تم پر احسان کیا، تمہیں دیکھنے سننے بولنے سمجھنے کی قابلیتیں بخشی تو تم پر احسان کیا، تمہارے رہنے بسنے کے لیے زمین بنا کر تم پر احسان کیا، تمہارے لیے آسمان میں سورج کا گولا بنایا تو تم پر احسان کیا، تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کی تو تم پر احسان کیا، تمہیں عدم سے وجود میں لا کر تم پر احسان کیا، حالانکہ یہ سب اللہ کی بخشی ہوئی نعمتیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہم مسلمانوں کے لیے ان تمام احسانات سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہمیں ان کے امتی ہونے کا شرف بخشا۔ سوال یہ ہے کہ آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے آدر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ہم مسلمانوں کے لیے اپنا سب سے بڑا احسان کیوں قرار دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آدر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں اسلام کی دولت ملی جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ المائدہ کے اندر، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہیں دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی اور تمہارے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ تو جب اسلام ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ شخصیت ہمارے لیے کتنی محبوب اور پیاری ہونی چاہیے جس کے ذریعہ اسلام ہم تک پہنچا، جس نے اپنے قول و فعل سے اس کی تعبیر و تشریح کی، چونکہ وہ شخصیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہر چیز سے زیادہ، ہر نعمت سے زیادہ، ہر انسان سے زیادہ، ہر مفاد سے زیادہ سید المرسلین فخر انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا معیار اور اس کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ بخاری میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، آل و اولاد اور ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ بن جاؤں، تب تک وہ کامل مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی مسلمان میزان کے پلڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھے اور دوسرے پلڑے میں دنیا اور اس کی تمام چیزوں اور تمام انسانوں اور ہر قسم کی نعمتوں کی محبت کو رکھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت پر غالب ہے تب تو ایمان ہے، اور اگر دنیا یا دنیا کی کسی چیز کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب ہے تب تو ایمان نہیں، یا تو کفر ہے یا نفاق پنپ رہا ہے۔ شاعر نے خوب کہا ہے، حب محبوب خدا ہے دل جسے حاصل نہیں، حب محبوب خدا ہے دل جسے حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں۔ اللہ اللہ، دنیا میں ہر چیز کا بدلہ ہر چیز سے دیا جا سکتا ہے مگر محبت ایسی چیز ہے جس کا بدلہ محبت ہی سے دیا جا سکتا ہے۔ آدر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے اس قدر محبت تھی کہ کسی شخص کی محبت کا اندازہ کرنا ہو تو عین مصیبت اور پریشانی کے وقت اور عین خوشی کے وقت اس کا اندازہ لگانا چاہیے۔ انسان مصیبت کے انتہائی کو پہنچ جائے اور خوشی کے آخری مقام پر ہو اور وہ اپنی محبت کو نہ بھولے تو ایسے شخص کے بارے میں شک و شبہات کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ معراج کی رات، آدر صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت فرماتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام روحانی عبادتیں، تمام زبانی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہو۔ پھر آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام علینا وعلی عبادہ اللہ الصالحین، ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، خوشی کے آخری مقام پر ہے، لیکن اپنی امت کی یاد، فلاں فلاں کے فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں موجود ہے۔
حدیث شریف میں آیا ہے کہ حشر کے دن جب تمام انسانوں حتیٰ کہ انبیاء کی زبانوں پر بھی نفسی نفسی ہوگا، اس ہولناک اور نازک گھڑی میں آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہم امتی امتی ہوگا، لوگوں کو اپنی نجات کی فکر ہوگی اور آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے نجات کی فکر ہوگی۔ جب آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے اس قدر محبت تھی تو کیا یہ بات قرین و قیاس ہو سکتی ہے کہ آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے والدین، اپنے اعزا و احباب، اپنے مال و اسباب، اپنی کمائی ہوئی دولت اور مصروفیات سے زیادہ محبت ہو؟ بخاری مسلم کی روایت ہے، مشہور صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے آج صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، افسوس افسوس تو نے اس کے لیے کیا تیاریاں کر رکھی ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے، البتہ مجھے ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا، تو کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو ایمان لانے کے خوشی کے بعد اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا ان کو اس بشارت سے خوش ہوتے دیکھا ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی حدیث ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعوذ فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ جس میں تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پائے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو سب سے زیادہ ہو، فقط اللہ کے لیے کسی سے دوستی رکھے اور دوبارہ کافر بننا اس کو اتنا ناگوارا ہو جیسے آگ میں جھونکا جانا۔ چونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عین ایمان ہے، اس لیے جس کے دل میں جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو سب سے زیادہ ہوگی۔ اب آئیے ہم تاریخ کی روشنی میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لیں۔ ایک رکشہ چلانے والا غریب مزدور ایک روز شام کے وقت دن بھر کے محنت و مشقت کے بعد گھر تشریف لایا۔ اس کی بیوی نے اس کے سامنے جو کھانا رکھا اس میں جو کی روٹی اور بلا بگھارے ارہر کی دال تھی۔ اس روکھے سوکھے کھانے کو دیکھ کر اپنی بیوی پر برس پڑا اور بولا، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا بے انصاف ہے، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا بے انصاف ہے کہ جو لوگ شاندار محلوں میں رہتے ہیں ان کے لیے انواع و اقسام کے کھانے میسر ہوتے ہیں اور ہم غریب مزدور دن بھر پسینہ بہاتے ہیں پھر بھی ہمیں ایسا کھانا ملتا ہے۔ اس کی بیوی نے جواب دیا، آپ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، آپ کے سامنے تو دال اور روٹی ہے، لیکن ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ ان کے گھر 2 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ چند واقعات بخاری کی روایت ہے، عروہ نام کے ایک شخص نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ سے کہا، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بلغم نکلا، میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اسے اپنے چہرہ اور بدن پر مل لیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دیتے تو اسے بجا لانے کے لیے دوڑ پڑے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کے لیے معلوم ہوتا تھا کہ آپس میں لڑ پڑیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو شروع کی تو انہوں نے اپنی آوازیں پست کر لی، میں نے بہت سے بادشاہوں کو دیکھا مگر واللہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کی تعظیم اس طرح کی جاتی ہو جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانبدار ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو میں نے لے لیا، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے لینے کے لیے لپکے، جسے جو کچھ ملا اس نے اپنے بدن پر مل لیا اور جو کچھ نہیں پا سکا اس نے دوسرے کے ہاتھ سے تری ہی لے لی۔
سیرت النبی میں واقعہ آتا ہے، ہجرت کی رات مشرکین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر رکھا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ عرب کے تمام قبائل کے سردار بیک وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیں، تاکہ ان کی خون کی ذمہ داری عرب کے سب قبیلوں پر آ جائے۔ اس طرح بنو ہاشم تمام قبائل سے ان کے خون کا بدلہ نہ لے سکیں گے۔ اس رات رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، خوف نہ کرنا، میں مدینہ جا رہا ہوں، مکہ کے فلاں فلاں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہے، انہیں ان کے حوالے کر کے تم بھی مدینہ چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بخوشی منظور کر لیا۔ حالانکہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا خود اپنے موت کو دعوت دینا تھا، اس لیے کہ وہ رات تھی جبکہ قاتلوں کا ہجوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھا۔ مشکات شریف میں واقع آتا ہے، ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے لیے مکہ سے باہر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن چھوڑنے کا اس قدر خلق ہوا کہ حفیظ جالند اس قدر خلق ہوا کہ وہ مارے غم کے پکار اٹھے، جیسا کہ حفیظ جالندھری نے لکھا ہے، نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا، نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے پیارے حرم، میری تیری فرقت کا وقت آیا، تیرے فرزند اب مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے، تیرے فرزند اب مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے، تیری پاکیزگی کا وعظ تک کہنے نہیں دیتے۔ ہجرت کا یہ سفر بڑی صعوبت کے ساتھ کٹا، کیونکہ انجانا راستہ تھا اور ساتھ ہی دشوار اور ترین بھی، جیسا کہ حفیظ جالندھری نے لکھا ہے، نبی کے پائے نازک ہر قدم پر چوٹ کھاتے تھے، نبی کے پائے نازک ہر قدم پر چوٹ کھاتے تھے، دل صدیق کے جذبات زخمی ہوتے جاتے تھے، ادھیرا پتھروں کا ڈھیر کوثر کی گھاٹی، خدا ہی جانتا ہے یہ مصیبت کس طرح کاٹی۔ راستہ چلتے چلتے اچانک ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کود کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ گئے اور آگے آگے چلنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے دائیں آگے اور پھر اچانک پیچھے چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر یہ کیا بات ہے، کبھی آگے آ جاتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں اور اچانک آپ پیچھے چلنے لگتے ہو، یہ کیسا چلنا ہے، ذرا ٹھیک سے چلو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، جب مجھے خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے نہ آ رہا ہو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جاتا ہوں، اور جب اتنا خدشہ محسوس کرتا ہوں کہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سے نہ آ رہا ہو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آ جاتا ہوں، اور جب اتنا خدشہ محسوس کرتا ہوں کہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے نہ حملہ کر دے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جاتا ہوں، تاکہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو مجھے پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ رہے۔ صبح ہوتے ہی یہ دونوں غار طور پر پہنچ گئے۔ چھپنے کی ایک محفوظ جگہ تھی، اس لیے کہ کافروں کے تعاقب کا خطرہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے، یا رسول اللہ، آپ ہی ٹھہرے، میں غار میں داخل ہوتا ہوں تاکہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو مجھے پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محفوظ رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوتے ہیں اور اسے اچھی طرح صاف کرتے ہیں، چادر فاڑ کر کے ساروں سوراخوں میں لگا دیتے ہیں، باقی 2 سوراخیں بچ جاتی ہیں جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے انگوٹھے لگا دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گود میں سر رکھ کر کے سو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انگوٹھے میں کسی زہریلے جانور نے کاٹ کھا لیا۔ شدت تکلیف کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہلے نہیں کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ کھل جائے۔ جب زہر کی تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرتے ہیں، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کیا بات ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، مجھے کسی زہریلے جانور نے کاٹ کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب اس جگہ لگا دیتے ہیں جس سے زہر کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے اب اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔
معاد میں واقعہ ہے کہ حضرت خبیب نامی صحابی رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے جرم میں سولی پر لٹکا دیے گئے. انہیں کفار نے انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا. وہ سولی پر لٹکے ہوئے تھے. اسی حال میں ایک سخت دل کافر نے ان کے جگر پر برچھا مارا اور پوچھا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری جان بچ جائے اور تمہارے جگہ تمہارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا جائے؟ تو حضرت خبیب نامی صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور اس کے بدلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے میں ایک معمولی کانٹا بھی چبھ جائے. یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا. یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ ان کے پائے اقدس میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے. آخر میں دعا ہے اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.